نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی پڑھیں. فتنہ کے وقت کیا کیا جائے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے سامنے فتنوں کا تذکرہ ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ لوگوں کے عہد و پیمان میں کھوٹ پیدا ہوگا اور امانتوں کی حفاظت میں کمزوری آ جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں تشبیک دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور پوچھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ نشین ہو جانا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، معروف چیز کا اہتمام کرنا، منکر چیز کو ترک کر دینا اور عامت الناس کے معاملات کو ترک کر کے صرف اپنی فکر کرنا. برائی کے بعد نیکی کا بیان. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا تاکہ نیکی برائی کو مٹا دے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے. جب چار چیزیں تجھ میں موجود ہوں تو دنیا کی کسی بھی چیز کے فوت ہونے پر افسوس نہ کر. سیدنا عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ میں چار خصائل پائے جاتے ہوں تو دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں: امانت کی حفاظت، سچی گفتگو، حسن فطرت اور پاکیزہ رزق. زندگی میں نیکیاں کرنے کی ترغیب. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطیات کے در پہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے. تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے اور گھبراہٹوں کو امن میں بدل دے. جس نے 6 چیزوں کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. سیدنا ابو امام باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب گفتگو کرو تو جھوٹ نہ بولو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو، جب وعدہ کرو تو عہد چکنی نہ کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. لوگ کون ہیں؟ سید انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کے بارے میں نام بتلاؤں؟ ان میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں بشرطے کہ وہ راست پر چلتے رہیں. وہ ہیڈنگ چینج ہے نا میرا خیال اس لیے کنفیوز ہو. نبی کریم کی تواضع اور طلب مسکنت کی دعا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی اور مسکین کی موت عطا فرما اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں ہو. آپ ہیں آپ فرماتے سنا خفیہ نہیں، آپ نے فرمایا بے شک بنی فلاں کے اولاد میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو اللہ اور نیتوں پر اٹھائے جانے کا بیان. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول جب اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل کرے گا تو ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے، کیا وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ انتقام والے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے عذاب نازل کرے گا تو نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا. ہم پڑھ لیتے ہیں. بنو سلیم قبیلے کا ایک آدمی بیان کرتا ہے بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی عطا کردہ
नियमतों में आजमाता रहता है। जो आदमी अपने हक में अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए उस नियमतों में बरकत और वसअत अता करता है। जो राज़ी नहीं होता उसके लिए बरकत नहीं की। अमाल नियत के मुताबिक किए जाते हैं। सैयदना अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, एक शख्स अजर सवाब और शोहरत की खातिर जिहाद करता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया, इसे कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा यही फरमाया, इसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। फिर फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो इसके लिए खालिस हो और इसकी ज़ात की तलाश के लिए किया गया हो। जी बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अहकाम इलाही की पासदारी से फ़ाक़ा ख़त्म हो जाता है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी क़ाल इन्नल्लाह यक़ूलु या इब्न आदम तफ़र्रग़ लिइबादती अमला सदरका गिना व असुद्दा फ़क़रका व इल्ला तफ़अल मलातु यदैका शुग़ला वलम असुद्दा फ़क़रक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, हर काम से सुबुकदोश होकर मेरी इबादत में मुनहमिक हो जा, मैं तुझे बेनियाज कर दूंगा और तेरा फ़क्र फ़ाक़ा पूरा कर दूंगा। अगर तूने इस तरह ना किया तो मैं तुझे दुनियावी उमूर में मसरूफ़ कर दूंगा और कभी भी तेरी फ़कीरी को पूरा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला की इबादत में मुनहमिक होना, इसका मतलब ये है कि इबादत और दुनियावी मामलात के सिलसिले में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और अताअत करते हुए इस पर मुकम्मल भरोसा किया जाए। मसलन मामलात के सिलसिले में सिर्फ़ इन चीज़ों का कारोबार किया जाए जिनकी तिजारत करने की शरीयत इजाज़त देता है। मसलन हम देखें तो ख़रीदो फ़रोख्त में जो शरीयत की रूह से हराम है चीज़ें, उनका काम नहीं करना चाहिए। जैसे सिगरेट, निस्वार, हेरोइन, चर्स और शेविंग का जो है चीज़ें वो, या जो हेयर ड्रेसर शेव करते हैं ये चीज़ें, और फिर इसके अलावा जो है वो जो डाई करते हैं बालों को ब्लैक कलर में, वो भी, यानी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें ना तो ये सारी चीज़ें जो कि शरीयत की रूह से जो है वो जायज़ ही नहीं है। और आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं सिगरेट की, तो वहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो भाई जायज़ ही कमा रहे हैं। ये जायज़ किस तरह से हो जाता है, सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या सरकारी या प्राइवेट काम हो तो अमानत और दयानत से काम करना, उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। निगरान की मौजूदगी में या अदम मौजूदगी में जो आपका रवैया है वो काउंट होता है। और फिर ये कि हम देखें कि नमाज़ों का वक्त जब आ जाए तो आप क्या करते हैं। और फिर घरों में जबकि आप फारिग हो जाते हैं इन कामों से, तो फिर आप घरों में या जहाँ कहीं पर भी आप हैं, तो क्या आप कुरान को समझ कर पढ़ते हैं और उसको इस अंदाज से कि यानी ख़ुद भी पढ़ते हों और घर वालों को पढ़ाते हों। और इससे दूसरा पहलू भी ये निकलता है इस हदीस से कि हम देखें कि जैसे कारोबार है, खेती बाड़ी या दफ्तर में कोई काम वगैरह, उस दौरान में वहाँ पर नमाज का वक्त आ गया, या किसी को कोई ज़रूरत पेश आ जाए, या किसी की तीमारदारी करनी पड़ जाए, या मेहमान नवाज़ी करनी पड़ जाए, तो क्या
یہ ساری چیزیں ادا ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی آ جاتی ہے، پھر اس میں حج کی ادائیگی آ جاتی ہے، اور باقی سارے چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اگر آپ ترجیح نہیں دیتے تو پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم پر ترجیح نہیں دیتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے تو حسب استطاعت نفلی عبادات کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر یا ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے صحت اور ٹھنڈے پانی کی اہمیت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت ان یقال له الم اصح لك جسمک وأروک من الماء البارد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے کا سب سے پہلے محاسبہ یوں ہوگا کہ اسے کہا جائے گا، کیا میں نے تیرے جسم کو تندرست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اور جب یعنی نماز کا حقوق اللہ میں، اور کسی کو ناحق قتل کیا تھا یا اس کا پہلے جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے حقوق العباد میں، قاتل سے حساب کتاب ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سامنے اس پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ کرے گا تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ کیا ہوگا؟ صحت اور ٹھنڈا پانی۔ اور دونوں ہی چیزیں اگر آپ دیکھیں، صحت اگر نہ ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ معمولی سی بات ہے کہ جیسے نزلہ ہی ہو جائے، اگر کسی کو زکام یا فلو ہو جائے تو کتنی چیزیں متاثر ہوتی ہیں اور آپ بالکل نارمل نہیں ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے اس بات کا ایکسپیرینس اچھی طرح سے کیا، اور جب انسان ان چیزوں سے بالکل بھی یعنی کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپ کتنے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں اور سارے کام آپ آرام آرام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی صحت ایک نعمت ہے۔ صحت ہو تو انسان بھاگ بھاگ کے دین کے کام کرے، دوڑ دوڑ کے دین کے کام کرے، اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرے۔ لیکن صحت نہ ہو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ بھی اجر ہے تو اجر، لیکن ویسے یہ بات ہے کہ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی۔ اور ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروب کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب گرمیوں کے روزے ہوں اور پھر آپ افطار کے وقت بیٹھے ہوں اور روزہ کھولیں، اور ٹھنڈا مشروب اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کتنی زیادہ اس کی جو اہمیت ہے نا اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور کہیں سفر میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سخت گرمی کی وجہ سے آپ کو پانی میسر نہ آئے اور گرم ہو جائے پانی، ہوتا ہے عموماً ٹریولنگ میں آپ دیکھیں کہ گرم ہو جاتا ہے پانی، لیکن جب ٹھنڈا پانی آپ کہیں کہ ٹھنڈا پانی لا کے دو، یہ جو گرم پانی تو پیا ہی نہیں جا رہا نا، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھنڈا مشروب، ٹھنڈا پانی، پانی مشروب بھی نہیں، پانی۔ تو پانی تو ویسے بھی زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، اور جس کے بغیر زندگی کا وجود ہی نہیں ہے، پانی کے بغیر۔ تو دنیا کی لذت اس کے بغیر ہے ہی نہیں، اور نہ ہی صحت کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں نعمتوں کو دیں اللہ تعالیٰ، اور اس کا حق ادا کرنے والا بھی بنائے۔ آخرت کی گھاٹیاں طے کرنے کے لیے گناہوں کا بوجھ کم ہونا چاہیے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین ایدیکم
अक़बतन कऊदा ला यंजू मिन्हा इल्ला कुल्लु मुखिफ। आपके पास नहीं है ये? सिर्फ हल्के वजन वाला ही है जो है ना, सिर्फ हल्के वजन वाला ही अल्लाह के यहाँ कामयाब सही होगा, है। वो है नीचे है अच्छा उसके। नीचे ये एक हदीस छोड़ के फिर नेक्स्ट आइए। हाँ ठीक है। वो तो पढ़ लिए ना। ख्याल रखो भाई। खाना में वही है। ना वो नहीं भी पढ़ी है। कौन सी हदीस नहीं पढ़ी? टिका किया हुआ है। पहले दिन जब बुक शुरू की थी। कौन सी हदीस नहीं हुई मुझे ये बताएं। ख्यालत परवैद ये हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत, अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन मुत्तकी लोग मेरे दोस्त होंगे, अगरचे वो नसब में करीब तक हो या ना हो। ये पढ़ ली थी, पढ़ ली भी, आप आगे पढ़ाएं तो पढ़ा रही। अच्छा, ये वाली हदीस हो चुकी है पहले। हाँ जी मैमूना ने पहले से ही कहा था। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारे सामने आखिरत की दुश्वार गुजार घाटी है, जिससे निजात पाने वाला वही होगा जो गुनाहों के बोझ से हल्का होगा। आज किसी को गुनाहों का बोझ महसूस नहीं होता। हमें महसूस होता है, कोई गुनाह करते हैं तो बोझ तो नहीं महसूस होता। हम अपने आप को बोझल कैसे महसूस करते हैं? कहाँ? कुछ भी नहीं होता। नहीं, हमें भारीपन कहाँ लगता है? वो एक अलग बात है, आपकी फीलिंग है ना, लेकिन लगता है कभी कि जितना आप वज़न उठाएं, अगर कोई फिज़िकल तौर पर कोई वज़न उठाए तो बोझ महसूस होता है। गुनाहों का तो कोई बोझ महसूस नहीं होता, लेकिन इसका अंदाज़ा हम मरने के बाद लगाएंगे कि कितना बोझ होता है गुनाह का। मरने के बाद इसका अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम ग़ैब से ताल्लुक़ रखने वाली गैर महसूस चीज़ को महसूस करवाया है और उसको बयान किया है कि हर कोई जानता है कि वो शख्स सफ़र की सोबतों को जल्दी तय कर जाता है जिसकी गर्दन पर कोई वज़न ना हो, और जिसकी गर्दन पर कोई वज़न हो तो उस सूरत में क्या होता है, आसान रास्ता भी मुश्किल तरीन हो जाता है। और यही मामला आखिरत का भी है। कभी आप पहले तो, अब तो बच्चों के बैग जो है ना वो ट्रॉली की शक्ल में हो गए ना, तो वो इस तरह से लेके चले जाते हैं। लेकिन जब पिछले दौर में हम देखें तो इतने भारी बैग बच्चे उठाते थे और लेके जाते थे अपने स्कूल्स में, तो उनकी तो हालत ही हो जाती थी ना, बिल्कुल ही गैर हो जाती थी। इतनी मुश्किलों से वो चलते हुए और इस तरह से, बहरहाल तो कितना वो हो जाता है वज़न उठाकर चलना और वज़न के बग़ैर चलना। तो वज़न के बग़ैर अगर हो कोई आदमी तो वो तो दौड़ेगा। अगर उसको कहा जाए कि तेज़ी से वहाँ पहुँचना है, वो तो दौड़ेगा, लेकिन वज़न के साथ जब भागना हो तो फिर कैसे होगा? कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यही बात है गुनाहों के साथ और गुनाहों के बग़ैर, किस तरह से हम सफ़र तय करेंगे। कसरत इबादत दीनदार होने का मेयार नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु अनसिन रज़ी अल्लाह अन्हु ज़करा लना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न फ़ीकुम क़ौमन यतअब्बदूना हत्ता युअजिबुन नास व युअजिबुहुम अनफुसुहुम यमरुक़ूना मिनद्दीनि कमा यमरुक़ुल सहमु मिनर रमिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम में से बाज़ लोग इतनी इबादत करेंगे कि लोगों को और ख़ुद उनको भी ताज्जुब होने लगेगा, लेकिन वो दीन से बेजार होकर यूँ निकलेंगे जैसे तीर शिकार को चीरते हुए तेज़ी से दूसरी तरफ से निकल जाता है। बाज़ लोग कसरत इबादत में अपनी मिसाल आप होते हैं, यानी इबादत इतनी करेंगे कि नवाफिल भी कसरत से पढ़ रहे होंगे और सारा कुछ, लेकिन इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। मिसाल के तौर पर पहली सदी हिजरी में ख़वारिज जो थे उनका ग्रोह मंज़र आम पर आया जो बज़ाहिर बड़े ही इबादत गुज़ार थे,
اور بہت ہی زاہد نظر آتے تھے، لیکن ان کا جو عقیدے تھے نا وہ فاسد تھے بالکل۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے تھے، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے تھے۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا، یعنی ان سے جہاد ہوا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں یعنی شریعت اسلامیہ کی وضاحت موجود ہے، سب کچھ ہے، اور جس میں ایک ایک چیز کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ اوپر کی جو ہیں درجے، یعنی تو ان کے کیا قوانین اور ضوابط ہیں، جو نیچے ہیں ان کے کیا ہیں، اور پھر یہ کہ جو بھی احکامات ہیں وہ سارے بتا دیے گئے۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی عبادت کرتے رہیں اور جتنی بھی عبادت کرتے رہیں اور اسلام پر عمل پیرا نہ ہوں تو پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یوں ہی لبادہ بھی اوڑھ کر جو ہے وہ بظاہر اسلام کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے یہ بات شیئر کی کہ یہی پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک امام صاحب نے 17 سال تک امامت کرائی۔ ان سے ملاقات ہوئی کسی کی دبئی میں، جب وہ 17 سال کے بعد یہاں سے جا چکے تھے، یہاں پہ نہیں تھے، تو انہوں نے اس بات کو بتایا کہ میں نے تو وہاں پہ امامت کرائی ہے، اور ویسے وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے۔ یہاں پر کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی تھی، ہم ڈیوٹی انجام دینے گئے تھے، وہ ڈیوٹی پوری ہو گئی تو ہم آ گئے۔ تو آپ سوچ کے دیکھیں پھر ایسے کتنے ہی لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت عبادت گزار ہے، بہت اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ہیں ہی نہیں سرے سے اسلام پر۔ تو کیا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی؟ بالکل بالکل، پڑھ کے ہی آئے ہوں گے نا، ہاں بالکل، تیاری کر کے، یہی تو وہ امامت کراتے رہے، وہ بھی 1 سال 2 سال نہیں، 17 سال بہت ہوتے ہیں۔ اور وہ آپ سوچیں کہ وہ پھر کیا مائنڈ سیٹنگ نہیں چینج کی ہوگی انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ٹوٹلی دین سے پھیر دیا ہوگا، متنفر کیا ہوگا، اور کیا، ظاہر ہے وہ اسلام دشمن ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ جو بات ہے نا وہ بہت توجہ طلب ہے، اور آج جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے، اور اس قدر کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں سمجھ کے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اپنی خود ساختہ عبادتیں جو ہم کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں، حضرت زینب کے ہی بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ عنہا، کہ انہوں نے ایک ڈوری لٹکائی ہوئی تھی مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رات میں وہ عبادت کرتی ہیں تو جب تھک جاتی ہیں تو وہ سہارا لے لیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نکال دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ بہرحال تو ہمیں دین کی سمجھ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو بھی تھوڑا عمل لیکن مستقل چاہیے استقامت کے ساتھ، وہ بہترین عمل ہے، تھوڑا عمل لیکن استقامت کے ساتھ۔ کوالٹی وائز اچھا ہو، کوانٹٹی نہ ہو۔ ہاں بالکل، کوانٹٹی دیکھیں، کوانٹٹی ہو اور آپ کی کوالٹی نہ ہو، نہ اس میں اخلاص ہو، نہ اس میں کوئی دل جمعی ہو، نہ کوئی ایسی چیز ہو، تو اس کا فائدہ سکون نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں ملتا، بالکل ایسی بھی باتیں نہیں۔ کا سکون ہاں نہیں ملتا۔ بالکل بھی۔ نماز کو ہی لے لیں، آپ رکعتوں پہ رکعتیں پڑھے ہی جائیں، نوافل پڑھے ہی جائیں، لیکن اس میں نہ آپ کا قومہ پورا ہو، نہ آپ کے رکوع آپ کا پراپر ہو، نہ آپ کا سجدہ پراپر ہو، تو کیا ایسی نماز ہوگی؟ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کوالٹی
کو جو ہے وہ بہتر بنائیں اپنی، اور دین کی سمجھ حاصل کریں۔ ٹیچر بعض لوگ سنت رسول ہے نا، سب سے پہلے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ بات تو ہے، یعنی قبولیت کا جو درجہ ہے نا وہ تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو باتیں تو آپ کی ہر عبادت میں ہونی چاہیے، ہر چیز میں۔ پہلے تے سو سارے دے وچ پڑھ لینا سنی بھی جانا، ہن جنہ چر علیحدہ کلیاں بیٹھ کے اپنے مزہ ہی نہیں آندا کہ سارے وچ ہوندا کہ سائڈ تے بیٹھ کے پڑھیے نماز، کسی آواز نہ آئے کہ ہور گل دی کانے چ نہ جائے او ذہن وچ آ جائے، پہلے پڑھ لی سی وچ آ رہی گلاں بھی سنی جائیدیاں سی، سارا کچھ ہوندا، ہن اس چیز نوں نہیں تسلیم کیتا جاتا۔ فوکس اگر بندہ ہو نا تو اگر اطراف میں کچھ بھی ہو رہا ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اگر فوکس ہو جائے بندہ نماز میں تو اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا، تو اگر فوکس ہو تو اگر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی ہو تو بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ قبول ہو چکی ہے، ورنہ نہ کی ہو تو ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھیں توجہ سے نہیں پڑھ رہے نا تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یار ہم نے ایسی بے دلی چیز میں پڑھی ہے۔ ہاں، اور ویسے بھی نماز کے لیے تو یہ بات ہے کہ جو سمجھ کے پڑھا جائے گا حصہ وہی قبول ہوگا، باقی قبول نہیں ہوگا، بغیر سمجھ کے پڑھا ہوا حصہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں جی ٹیچر، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑی ہٹ درمی کرتے ہیں، چلو کوئی ایمرجنسی ہوئی، کوئی بیماری ایسی آئی آپ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لو پھر فائدہ کہ اگر پوری نماز نہ پڑھی ہونی، کہ چلو فرض تو ادا کر لیں آپ، چلیں آپ سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، ٹائم ختم ہو گیا، کچھ ہو گیا، مطلب جب سکون ہی نہیں ملنا، فائدہ کیا، پوری نماز نہیں پڑھی گئی تو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ فرض بھی ٹائم بھی ہوتا ہے، وہ اتنی سخت بھی ہوتی کہ پڑھ سکیں، لیکن وہ پھر ادا نہیں کرتے، بس ہٹ درمی پہ آ کے۔ تو کبھی کھانا بھی چھوڑ دیا کہ بھائی اب دیر ہو رہی ہے تو اتنے لوازمات کے ساتھ کیا، ہماری عادت ہے لوازمات کے ساتھ کھانا کہ ہم چٹنی بھی ہو، دہی بھی ہو، رائتا بھی ہو اور سلاد بھی ہو، سارا کچھ ہو، تو جب کچھ ہے ہی نہیں تو کھانے کو چھوڑو پرے، ہم کھانا نہ کھائیں، کبھی ایسے کیے؟ ہاں نہیں، وہ تو جاتے جاتے دو نوالے ہی لگا کے بھاگ جاتے ہیں تو پھر تو یہ نماز تو فرض ہے، جی جی، تو کھانے کے لیے تو یہ ہے کہ جتنا یعنی کھڑے رہنے کے لیے آپ کو جتنی غذا چاہیے نا وہی آپ نے کھانی ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ جی، مال و دولت دوسرے لوگوں کے منافع کے لیے ملتا ہے، سوری یہ نہیں ہے، اگلی حدیث ہے، جی میں بتاتی ہوں۔ جی، گناہ کے بعد توبہ کرنے کی تلقین۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ ان اللہ توبۃ من ذنب ندم والاستغفار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واقعی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر اور اس کی طرف توبہ کر، کیونکہ کسی گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ اس پر ندامت کا اظہار اور اس سے استغفار کرنا ہے۔ یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی تھی، جبکہ واقع عفق کی بات ہے، اور منافقوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی تھی، پھر آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی عفت اور عصمت اور صداقت اور طہارت کی شہادت دی، اور قرآن مجید میں جو ہے سورہ نور میں پورے جو ہے طریقے سے اس کو واضح کیا گیا، ایک رکوع 2 رکوع پورا رکوع نازل ہوا اس پر، اور پھر آگے اس کی اور مزید ڈیٹیل آئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر واقعی کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس کا حل صرف کیا ہے؟ توبہ۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم توبہ استغفار
کتنی کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ کیا ہم گناہ کو گناہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو توبہ کیسے کریں. اور یہ والی بات جو ہے نا یہ بدعتیوں کے ساتھ بہت ہے. وہ بدعت کرتے ہیں لیکن ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے نا. وہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، تو وہ توبہ تو نہیں کرتے. پھر وہ سمجھتے ہیں یہ تو صحیح بات ہے. تو یہ کتنی زیادہ تکلیف دہ صورت حال ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دین کو پراپر سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں پر سے تعصب کے جو ہے نا پردے ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے، کہ وہ جب ہٹیں گے تو تب ہی ہمیں جو ہے وہ پراپر چیز نظر آئے گی. اور اگر نہیں تو آپ ظاہر ہے جیسے کسی نے کہا کہ گرین اینک لگا کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز گرین ہی نظر آئے گی نا. آپ ریڈ اینک لگا کے دیکھیں گے تو ہر چیز ریڈ نظر آئے گی. لیکن جب آپ وہ ساری اینکیں اتار دیں گے تو آپ کو وہ چیز واضح پراپر نظر آئے گی کہ وہ ہے کیسی، پھر اس کی حقیقت سمجھ آئے گی. تو یہ اینکیں اتارنے کے بعد ہی سب کچھ نظر آئے گا نا. تو لہٰذا اپنے دل کو بالکل ہر چیز سے وہ کر کے پسے پش ڈال کے ساری باتیں، اور اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو میری جو ہے اس پہ شرح صدر کر دیں یہ جو بات ہے. اور جہاں پر اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، وہاں پہ کوئی تیسری بات کی کیا گنجائش بنتی ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں ہے، پھر بھی میں یہ کر رہی ہوں، تو یہ تو بات ہے ہی نہیں نا. پھر یہ کہاں سے آ گئی پھر بات. تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بندگان خدا اپنی عقل و فراست سے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ مرفوعاً ان للہ عبادا یعرفون الناس بالتوسم. یہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں، ہماری ایک مس ہوئی ہے بیچ میں. اس سے پیچھے ایک ہے ہماری. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. وہ ان کی مکہ نا وہ آپ دے دیں ان کو. عبداللہ بن عمر. یہ لے لیں سامنے. یہ ہم نے آج پڑھی ہے نا یہ والی، اب اگلی یہ پڑھنی ہے آپ نے. نیچے رکھ لیں وہاں پہ. نعمتوں کی ہمیشہ دن پہ خرچ کرنے سے ملتی. یہ ادھر رکھ لیں ٹیشو. عبداللہ ابن عمر ابن عمر ابن عمر. اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. اس میں سے پڑھا لیں، اس میں بھی وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سی حدیث ہے آپ کے پاس؟ وہی جو آپ پہلے پڑھا رہی تھی، انا للہ والی. وہی حضرت انس والی جو آپ پڑھا رہی تھی وہ ہے. لوگوں کو علامت کی وجہ سے پہچاننا. اس کو ناسی بالتبسم. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جو آپ نے کہا ہے. ہاں جی، یہ عبداللہ نہیں اس میں ہے، اس میں ہے ہے تو وہی ابن نا. عمر. ہے تو نہیں وہ اگلی ہے عبداللہ عبداللہ بن بن عمر. عمر ہی لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر لکھا میرے وہ نہیں لکھا اگلی ہے ہوا. ترجمہ میں لکھا ہوا نا. شہر کی مکی. اچھا میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں ابھی پڑھ رہی ہوں. اچھا عبداللہ بن عمر والی ہاں یہ جی پڑھیں. مال و دولت دوسرے لوگوں کے منافع کے لیے ملتے ہیں. ان ابن عمر مرفوعاً ان للہ اقواما یقتسمہم
بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها. یہی ہے ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غیرہم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نعمتیں برقرار رہتی ہیں، اور اگر وہ صدقہ و خیرات کرنے سے رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رزق فراہم کرنے کے دو انداز اختیار کیے ہیں: براہ راست رزق کے اسباب مہیا کرنا، اور اپنے بعض بندوں کے ذریعے دوسروں کو رزق عطا کرنا. جیسے کوئی کسی کی خدمت کر کے تنخواہ وصول کرتا ہے اور کوئی کسی سے صدقہ و خیرات لے کر گزارا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا براہ راست رزق کے جو اسباب مہیا کرنا اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے در در کی ٹھوکروں سے محفوظ کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے کسی کو رزق عطا کرتا ہے تو اس پر بھی اس کا فضل و کرم ہوگا کہ اس کی آمدنی میں کئی لوگ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسعت کے ساتھ رزق عطا کر رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ فقر و فاقہ میں مبتلا دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اس نیکی سے اجر عظیم بھی ملتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. اور ویسے بھی مالداروں کے پاس تو غریبوں کا حق ہوتا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں بھی اور ویسے بھی. بندگان خدا اپنی عقل و فراست سے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ مرفوعاً ان للہ عبادا یعرفون الناس بالتوسم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اپنی عقل و فراست سے دوسرے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ نیک اور بد جو آدمی ہوتے ہیں ان کے چہروں پر واضح فرق جو ہے کون لوگ پہچان سکتے ہیں؟ جو کہ اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ہر کوئی نہیں پہچان سکتا. ظاہری خوبصورتی یا بدصورتی اور چہرے کی یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہیں، چہرے کا نورانی ہونا، غیر نورانی ہونا، یہ ساری چیزیں. لیکن سلیم الفطرت لوگ دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیتے ہیں کہ کیا آیا یہ مسلم ہے، کہ آیا یہ نان مسلم ہے، یہ کس قسم کا انسان ہے. جو زیرک لوگ ہوتے ہیں نا وہی پہچان پاتے ہیں. تو ایسے ہی تو نہیں لوگ دھوکہ دے دیتے لوگوں کو، پہچان نہیں ہوتی نا، لوگ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کچھ لوگوں پر کہ ان کو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے. ہر کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے. یہ محراب بنا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا اچھا نیک بندہ ہے کہ ماتھے پہ محراب نہیں بنے ہوتے نمازوں کی وجہ سے. اور ضروری نہیں ہے جی بظاہر یہ کہ نشان بن گیا ہے تو نیکی کا تعلق اس سے نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے. نیکی کا تعلق کہ آپ کتنے نیک ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے. لیکن جو ہم کسی کے ساتھ اگر برتاؤ کریں گے تو وہ ظاہریت پر ہی کریں گے. ہم نے کھوج کرید بھی نہیں کرنی کیونکہ کھوج کرید تو منع ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کرنا اور نہ ٹو میں لگنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے. ہم نے تو اس کی ظاہریت کو ہی دیکھنا نا، وہ جیسا ہے ہم نے اسی کے حساب سے ہی کام کرنا ہے. ہر مسلمان کے لیے یہی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جنگ کے موقع پر جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر سے تلوار ہٹا دی. کلمہ پڑھ لیا نا تو
تو تلوار تو نہیں چلے گی نا، چاہے اس نے دل سے پڑھا کہ نہیں پڑھا، اب اس کا دل تو نہیں چیر کے دیکھ سکتے نا، تو ہمیں تو ظاہریت پہ بلیو کرنا ہے۔ اچھا اگلی حدیث دیکھتے ہیں، مومن کو ماحول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبغض الفحش والتفحش والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ فيها صاحبها فلم تغير ولم تنقص والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ برے قول اور فعل اور بد کلامی اور فحش گوئی سے نفرت کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب امانت دار خیانت کرے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، اور بد گوئی، فحش گوئی، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے برا سلوک کرنے جیسی قباحتیں منظر عام پر آ جائیں گی۔ بے شک مومن کی مثال سونے کے اس خالص ٹکڑے کی طرح ہے کہ مالک جسے دھوکنی میں رکھ کر پھونک مارتا ہے، لیکن اس میں نہ تبدیلی آتی ہے اور نہ وہ کم ہوتا ہے۔ فوزیہ پانی پی لیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول یا پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ خراب ہوتا ہے۔ حدیث کے ابتدائی حصے میں ہم دیکھیں تو جتنے قبیح افعال کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آج وہ سارے ہیں۔ عصر حاضر میں کوئی نہ کوئی ان سب چیزوں میں ملوث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور حدیث کے آخری حصے میں دو بہت ہی خوبصورت مثالیں ہیں مومن کی، کہ جن کی وضاحت یہ ہے کہ مومن سنجیدہ مزاج کا مالک ہوتا ہے، کوئی مجلس اس کے طرز حیات کو متاثر نہیں کر سکتی، جیسے کہ شہد کی مکھی کی طرح وہ ہر اپنے اور پرائے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اور وہ جہاں مرضی بیٹھ جائے کسی کو اس سے نقصان پہنچتا ہی نہیں۔ ہر کوئی اس کے کردار اور طرز عمل کو پسند کرتا ہے، وہ کہیں بھی چلے جائے۔ تو وہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، شہد کی مکھی سے جو مثال دی ہے کہ بہت ہی، جب بھی اس کے منہ سے اگر کچھ نکلے گا تو وہ پاکیزہ چیز ہی نکلے گی، اور وہ جہاں کہیں پر بھی بیٹھے گی وہ کسی چیز کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی، وہ رس چوستی ہے اور اڑ جاتی ہے، اور نہ ہی کسی پتے یا پتی یا کسی بھی چیز کو وہ خراب کرتی نہیں، وہ ٹوٹتا تک نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے نا۔ بہرحال مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانے پینے کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مطعم ابن آدم قد ضرب للدنیا مثلا فانظر ما یخرج من ابن آدم وان قزح وملح
قد علم الی ما یسیر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے کھانے نے دنیا کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد ابن آدم سے کیا نکلتا ہے۔ اگرچہ کھانا مسالے دار اور نمکین ہو، وہ جانتا ہے کہ بالآخر اس نے کیا ہو جانا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ابن آدم کو لالچی اور حریص اور زبان کے جو کہتے ہیں نا چسکے، یا یہ اس کا گرویدہ یا غلام نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج بات ہی ٹیسٹ کی ہوتی ہے۔ ٹیسٹ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کھانے میں، اور اتنی ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور نئے نئے قسم کے کھانے جو ہے نا وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر فلاں فلاں چیز کو ایڈ کر کے کہ وہ ٹیسٹی لگے۔ اس کے اندر بہت اچھا ذائقہ ہونا چاہیے، اور بہت یہ ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ یہ ان سب چیزوں کا تعلق کہاں تک ہے؟ حلق سے اوپر تک ہے۔ بس صرف زبان ہی آپ کی ٹیسٹ محسوس کرے گی۔ جب آپ کی یہ غذا نیچے جائے گی تو کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سیدنا مقدام بن معاد یکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو، یعنی 1/3 جو ہے آپ نے صرف کھانا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا اگر دعوتوں میں کھانا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آخری دفعہ مل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد نہیں ملے گا۔ اور پھر جو ویسٹیج ہوتی ہے کھانے کی، کہ آپ کا ٹیبل اگر آپ کا ہے تو آپ ٹیبل پہ لا کے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں، اور وہ یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ کم کھانا چاہیے۔ اتنا کھانا ہے، دیکھیں حدیث میں ہے کہ اتنا کھائیں کہ پشت کو سیدھا رکھیں، یا آپ کھڑے رہیں، اتنا آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، بس اس سے زیادہ تو نہیں ضرورت۔ تو ہم کتنا کھاتے رہتے ہیں؟ ہم تو ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیبیچول ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے کھانے کے، کہ فریج اگر کھولا ہے کسی کام سے تو وہ جو بھی چیز نظر آئی تو منہ میں، تو کچن میں گئے ہیں کچھ بھی چیز نظر آئی تو منہ میں، یعنی یہ بس عادت ہی بنا لی ہے کہ بس چلتے پھرتے رہنا ہے تو بس منہ میں کچھ نہ کچھ آتے ہی رہے۔ اور دوسری چیزیں جو مثال کے طور پر جو جنک فوڈ ہے، وہ کتنا زیادہ بچوں کے اندر اب تو اسکولز میں، بعض اسکولز میں اس چیز کو پنش کیا جا رہا ہے کہ لنچ میں جنک فوڈ نہ آئے، یا بازار کی چیزیں جو ہے وہ والدین اگر بھیجتے ہیں تو وہ بچے کو لنچ ضبط کر لیتے ہیں، وہ لنچ نہیں کراتے، اور ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں اسکول والے کہ آپ ہوم میڈ لنچ بچوں کو دیا کریں۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسکولز میں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جنک پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، اور انہوں نے کینٹین کو بین کر دیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے خصوصی طور پر کیونکہ وہ جنک فوڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی بچے کا منہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ کبھی رکتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بس بچے مصروف رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں، تو بزی کسی اور کام میں نہیں کر سکتے بچوں کو۔ ہم کیوں بچوں کو سیرت نہیں پڑھاتے؟ ہم کیوں بچوں کو سیرت نہیں سناتے؟ تو سب سے بیسٹ چیز ہے ہم بچوں کو ادھر ادھر کے کاموں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف کرتے ہیں، کھانے پینے میں، یا اس طرح کی یہ جنکس میں، یا اور بھی چیزوں میں۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ ہم اسٹوری بھی اگر بتاتے ہیں تو عجیب و غریب اسٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں، ہم سیرت نہیں سنا رہے ہوتے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ماں کو ہی نہیں پتہ سیرت کا، تو وہ کیسے سنائے۔
یا آج تو ہم دیکھیں تو دادی نانی کو بھی نہیں پتہ سیرت کا، تو یہ بچوں کو کیسے سنائیں پھر، کیسے بتائیں؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کو بتانا اور پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ آپ لوگ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے غزہ کی، اور بہت زیادہ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے ایک آج بھی شیئر کیا ہے، اور اس میں ایک بڑا اچھا لٹریچر بھی تھا جو میں نے گروپ میں شیئر کیا، آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کسی نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہاں کی عورتوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، کہ کسی کی زبان سے شکوے کا کوئی لفظ نہیں نکلا نا کبھی بھی، اور ابھی بھی وہ گھروں کے ملبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور کسی نے بھی نا وہاں پر بیٹھ کے نا رونا نہیں مچایا ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ ہائے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ وہ آرام سے اپنی یعنی کہ روٹین لائف جیسے کہ ان کی شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح سے بہرحال مسلمان ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، ہر حال میں۔ تو ہمیں یہاں سے ان چیزوں کا پتہ چلا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، نو بنوں کے کھانوں کو ترجیح دینا کیسا ہے۔ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من شرار امتی الذین غزوا بالنعیم الذین یطلبون الوان الطعام والوان ثیاب یتشدقون بالکلام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں مختلف نعمتوں سے نوازا گیا، لیکن انہوں نے آخرت کو بھلا کر قسمہ قسم کے کھانوں اور رنگا رنگ کے کپڑوں پر بھرپور توجہ دینا اور فصیح و بلیغ گفتگو کرنے کے لیے باچھوں کو موڑنا شروع کر دیا۔ ہر دور کا طبقہ اشرافیہ یہاں پر یہ بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ تقریباً ہر کوئی ہی، چاہے وہ اپر کلاس ہو چاہے مڈل کلاس ہو، وہ جو ہے ہم دیکھیں تو انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، مختلف چیزوں میں، یعنی کھانوں میں ہم چلے گئے ہیں، کھانوں کی ریسیپیز میں چلے گئے ہیں۔ جب ہم نے دیکھنا ہے موبائل پکڑنا ہے تو کھانوں کی ریسیپیز دیکھنی ہے، جب ہم نے چینل لگانا ہے تو کھانوں والا چینل لگا لیں گے، یا وہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کی کیا ریسیپی ہے، اور سارا دن یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ پکا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں۔ اور کپڑوں کے اوپر ڈیزائنرز، اب ڈیزائننگ میں گھس گئے ہیں کہ بھئی یہ اس ڈیزائنرز کے اس ڈیزائنرز کے کپڑے، یہ اور یہ برانڈ کے وہ برانڈ کے، اسی کے اندر صرف ہماری صبح اور شام غرق ہو کے رہ گئی ہے، اور کوئی ہم جو اصلاحی کام ہیں یا علمی نوعیت کے کام ہیں وہ ہم کدھر کرتے ہیں، کہاں کر رہے ہیں۔ چلیں کپڑے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کھانا بھی ضرورت ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کیا کھائیں کیا کھائیں کیا کھائیں، کیا پہنیں کیا پہنیں کیا پہنیں۔ ہم نہیں سوچتے، بچے مجبور کر دیتے نا سوچنے۔ بچوں کو بھی تو ہم ہی نے بنایا نا اس طرح، اس حالت پہ ہم نے ہی تو پہنچایا ان کو، اور کیا۔ میں یہی آپ اگر سوچ کے دیکھیں نا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ابھی جیسے مائیں کہتی ہیں کہ یہ 2.5 سال کا ہے اور یہ موبائل نہیں چھوڑتا، موبائل اس کو دیا کس نے، یہ مجھے بتائیں، بچے کو موبائل دیا کس نے؟ کے لیے موبائل پکڑا دیا۔ بچے کو بہلانے کے لیے آپ نے موبائل کیوں پکڑایا؟ یہ آپ کی غلطی ہے۔ اور آپ کہیں کہ اتنا چھوٹا ہے اور اس کو ساری باتیں پتہ ہیں، سارے بٹن چلا لیتا ہے اور سب چیزیں آن کر لیتا ہے، یوٹیوب لگا لیتا ہے، تو اس میں جو بھی چیز مرضی لگا لیتا ہے۔ اور اب تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے وائس میں، جب ان کو پتہ چل گیا کہ وائس میں کہتے ہیں، لکھنا نہیں بھی آ رہا ہو تو وائس میں کہہ کے لگا لو۔ مطلب ہم نے کیوں بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟
ہم نے ظلم کیا. تو آپ دیکھیں کہ وہ مائیں بھی ہیں جو اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہی ہیں، کس طرح سے تعلیم دے رہی ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیوں ایسا کیا ہے، ایسا ماحول کیوں دیا ان کو. تو مائیں بہر خود انجان تھی نا اس بات سے کہ ہاں اس کا اتنا بیڈ امپیکٹ آئے گا. پتہ ہوتا تو نہ پوری پکڑاتی نا. دنیا بتا رہی ہے، پوری دنیا بتا رہی ہے. اور پوری دنیا یہ آپ اگر نیٹ پہ جائیں تو آپ کو جو اس کی نقصانات ہیں نا وہ سب سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں. کہ اگر آپ اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، بہت پہلے 70s کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس موبائل آیا بھی نہیں تھا، باہر کے ملکوں میں موبائل آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اسکرولنگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کہیں کا نہیں رہے گا. اور آج وہی حال ہمارا ہے. یعنی کہ شیطان ہاتھ میں آ گیا. بالکل. آپ یوں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور کیا. اور یہ جو چیز ہے نا کہ یہ جو میرا خیال ہے یا 1 منٹ کے یہ جو ہوتے ہیں شارٹس جو ہوتے ہیں، ہاں شارٹس کے حوالے سے تو ریسرچ ہو گئی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ کثرت سے دیکھا جائے گا آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر ریسرچ ہو گئی ہے. تو آپ دیکھ لیں گے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. بہرحال ہم انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، نئے نئے ہوٹلوں میں جانا، نئے نئے ذائقوں کی تلاش کہ اس کا کھانا بڑا مزے کا ہے، اس کا کھانا بڑا مزے کا ہے، اس کا یہ مزے کا ہے، اس کا وہ مزے کا ہے. اور بس اسی چکروں میں ہم لگے رہتے ہیں اور کپڑوں کے اوپر ہمارا جو ہے وہ فوکس رہتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر امور شریعت سے اس طرح کے غافل ہوتے ہیں. بری بری مجالس میں جو اگر آپ اس طرح سے دنیا میں گھسیں گے بہت زیادہ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو ان مجالس میں بھی شرکت نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑ جاتی ہے. تو خصوصی طور پر جانا پڑتا ہے. جیسے ایک مثال انہوں نے بتائی ہے کہ 2005 میں ایک اشتہار دیکھا جس میں ایک دربار پر ہونے والی کتوں کی لڑائی کی تشہیر کی گئی تھی. اس میں بطور مہمان خصوصی تشریف لانے والے ایک MNA تھے جو اچھے عقائد کے کامل تھے، لیکن اس عہدے کی وجہ سے انہیں اس پر شرکت کرنی پڑی. اس قسم کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. بہرحال سادہ سے انداز میں یہ بات ہے کہ تکلفانہ اور بہت ہی فصیح و بلیغ اور بہت ہی اس طرح کی گفتگو کرنا تصنع کے ساتھ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ آخر حدیث کے آخر میں جو بات ہے نا، بادشاہوں کے موڑ موڑ کر جو ہے وہ بات کریں گے. بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بات کرتے تھے تو سادہ گفتگو، بہت عام فہم اور بہت اچھے انداز سے سمجھا دیتے تھے. کوئی لفاظی نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی تھی کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. تو بس سادہ سے الفاظ میں بات کرنی چاہیے. کوئی بھی کسی کے اوپر جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر بڑائی محسوس کرنے لگتے ہیں اور آپ کسی کے اوپر روب جمانے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں جو بات کر رہی ہوں. تو یہ جو بات ہے نا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو ٹیچر جو بچے لگتے ہیں موبائلوں پہ ایسے تو ان کو کیسے ہٹایا جائے گا؟ کیا جیسے یہ کتنے لگ شارٹس گئے ہیں دیکھتے رہتے موبائلوں پہ؟ ہیں جی، شارٹس دیکھتے رہتے ہیں، وہ لگے ہم رہتے یہیں ہیں تک ہی گیمس رکھ لیں ابھی، کھیلنے. جی ہم یہیں تک ہی رکھ لیں اب. یہیں پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو کیسے اب راہ راست پہ لایا جائے گا؟ ان کو کیسے راہ راست پہ لایا جائے گا؟ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ کر دی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے آؤٹ ڈور گیمز جو ہے نا وہ زیادہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ مائیں خود ان کے ساتھ شامل ہو جائیں کھیلنے کے لیے. اور وہ ٹائم جو ان کا موبائل پہ لگتا تھا نا اسی ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم اس نے موبائل مانگنا ہے، آپ اس کو کہیں آؤ بیٹا آج میں نے ایک نئی گیم آپ کے ساتھ کھیلنی ہے، باہر چلو. باہر آپ لے کے جائیں اور اس کے ساتھ ایک نئی گیم انٹروڈیوس کرائیں اور کھیلیں اور اپنے بچپن کی گیمز کھیلیں. اچھا
بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچپن میں کیا کھیل ہوتے تھے، وہ ان کو کھلوائیں، ان کو کہیں یہ والی گیم ہے، اور ان کو کہیں یہ نئی گیم ہے، ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ پرانی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے یہ ہم لوگ کھیلا کرتے، نہیں مما آپ یہ گیم نہیں کھیلنی میں نے۔ ان کو سمجھ آ جاتی ہے آج کل کے بچے تیز، نہیں وہ کہتے ہیں یہ نئی نہیں ہے، نئی چلیں نئی گیم ہی بنا لیں، نئی گیمز کھیل لیں، کتنی چیزیں بازار میں اویلیبل ہیں، آپ نشانہ بازی کروائیں ان کو، اور جو ہے بہت بہت چیزیں ہیں۔ مائیں بھی تو اتنی طاقت نہیں ہونی چاہیے نا، مائیں بیچاری خود پتہ نہیں کس کس بیماریوں میں پھنسی ہوتی ہیں کہ اچھل نہیں سکتی ہیں، دوڑ نہیں سکتی۔ نہیں اچھلنے دوڑنے کی بات، ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ تھوڑی اچھلنا کودنا ہے، ان کے ساتھ کروانا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ وہ موبائل سے بہت دور چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا ہی کام ہے نا کہ ہم ہی کریں گے لیکن یہ انشاءاللہ۔ ہے کہ بچے اب شعور میں آ رہے ہیں، پہلے تو موبائل لے کے بیٹھتے تھے، اب یونیورسٹی سے فارغ ہوا نا میرا بیٹا، تو اب اسے پتہ چل گیا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے مما آپ جانتی نہیں ہیں یہ چیز غلط ہے۔ ہم ڈرامہ دیکھنے بیٹھے نا تو چھوڑ دیں مما ڈرامہ چھوڑ دیں۔ ہر کوئی نہیں اللہ ہوتا کا نا شکر ایسے، ہے۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے آپ کے بیٹے کو۔ جی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہی یا پاک پروردگار ہم سے درگزر فرمائیے، یا الہی ہماری ساری لغزشوں کو معاف فرمائیے، جو بھی کام ہم نے گناہ کے کیے ہیں الہی، چاہے وہ جان بوجھ کے کیے، چاہے انجانے میں ہو گئے، چاہے ظاہر کر کے کیے، چاہے چھپا کر کیے، یا الہی آپ جانتے ہیں، سب لغزشوں کو، سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا الہی یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا الہی ان پر، ان کے گھر والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جو ہمارے بہت ہی پیارے اس جہان سے جا چکے ہیں الہی، یا پاک پروردگار ان کی بخشش فرمائیے، یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جو جوان بچے اور بچیاں پیرا روی کا شکار ہیں انہیں نیک صالح بنا دے، یا الہی جوان بچے اور بچیاں جو شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا، ان کو جلد از جلد اس بندھن میں باندھ دے، یا الہی نکاح کو آسان کر دے، یا الہی زنا کو مشکل بنا دے، یا پاک پروردگار ہم سب کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو حیادار بنا دے، یا الہی یا پاک پروردگار ہمیشہ ہمیشہ قرآن اور سنت سے جوڑ کے رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ اس کا طالب علم رکھنا، یا الہی یا رب العزت ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمانا، یا الہی ہمیں بیت الاقصیٰ میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، یا الہی بیت الاقصیٰ کو آزاد کروا دے، یا الہی یا رب العزت جو مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے الہی ان سب کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرما دے، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا الہی یا پاک پروردگار اس پر نیک صالح حکمران کو نافذ کر دے، یا الہی یا الہی اس کو پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، یا الہی یا پاک پروردگار جو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں الہی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا الہی ان کو
نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما یا پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں یا الہی ان کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے یا پاک پروردگار، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔